ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ بلا کسی تمہید کے نمبر ایک تو یہ عرض کرنا ہے کہ آج کا یہ تحفظ عقائد کانفرنس جو پروگرام منعقد کیا اور اس پروگرام کے انعقاد میں جو اصل روح رواں میر کارواں حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دامت برکاتہم اور محرک حضرت قاری محمد عارف صاحب جو تحفظ ختم نبوت و تحفظ عقائد میڈیا کے ماشاءاللہ انچارج ہے اور بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں اس طرح کے چھوٹے بڑے پروگرام الحمدللہ یہ اپنے بینر تلے کر رہے ہیں۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی پوری ٹیم یہاں تشریف فرما ہے اور یہاں مدرسے کے تقریباً 130 طلبہ طالبات نے ان کے تحفظ عقائد پروگرام میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی الحمدللہ یہ پروگرام ان کے چل رہے ہیں اور یہ پروگرام یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت، محبوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ مجھ سے پہلے ایک عظیم شخصیت اور اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم اور انتہائی ذی وقار علم و عمل کے آفتاب و مہتاب حضرت مولانا الحاج مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی میرے استاد الاساتذہ ہیں۔ الحمدللہ ان کا پرمغز خطاب ہوا اور اسی طریقے سے اس پروگرام میں کانپور سے بہت عظیم ترین اہم شخصیات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے خطاب ہوں گے اور ایسے ہی میرے استاد محترم جامعہ قاسم العلوم کے محتمیم اور اتر پردیش کے نائب صدر اور ضلع مظفر نگر کے صدر جمعیت علماء حضرت مولانا مفتی محمد بنیامین صاحب تشریف فرما ہے، انہی کو خطاب کرنا تھا اور انہوں نے مجھے حکم دیا، میں حاضر ہوا۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے اپنے ان بزرگوں سے، جوانوں سے، خاص طور سے جوانوں سے، کہ آج کل سب سے زیادہ محنت اور کوششیں ہمارے ایمان کو بگاڑنے کی جا رہی ہے اور ایمان بگڑتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے عقائد کے خراب ہونے سے، عقائد کے بگڑنے سے۔ اس لیے اس سلسلے میں خدا را آپ عقائد اور دین موبائل سے مت سیکھیے، علماء سے سیکھیے، اور اگر موبائل کے ذریعے آپ دین سیکھ رہے ہیں، عقائد سیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے جب بھی کسی عالم کی، کسی بزرگ کی آپ تقریر موبائل پر سنیں، عقائد موبائل پر سنیں، تو اپنے مقامی علماء حق سے آپ رجوع کریں اور معلوم کریں کہ حضرت ہم ان بزرگ کا بیان سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، ورنہ تو انتہائی عجیب غریب شکل و صورت میں امام پگڑی، چوغیں اور بیت شہد کے ساتھ میں بہت سارے لوگ میڈیا پر جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں، ہمارے جوان بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ایمان کو، عقائد کو آپ موبائل سے نہیں اپنے علماء سے، ان مدارس سے سیکھیے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی اور دوسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ تحفظ عقائد اور تحفظ ختم نبوت یقیناً ان پروگراموں پر اور ان پروگراموں میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے بخشش کے وعدے ہیں۔ اللہ بخشش فرماتے ہیں اور فرمائیں گے ان لوگوں کی جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں یا شرکت کرتے ہیں۔ یاد رہیں یہ ہمارے مدارس اسلامیہ جس کے دامن میں آپ اور ہم تشریف فرما ہیں، جو مفتی محمد احمد صاحب کی نگرانی میں
اور زیر اہتمام چل رہا ہے یہ ادارہ، یہ مدرسہ، اس میں پڑھنے والے بچے، یہ بھی تحفظ ختم نبوت کی ایک کڑی اور لڑی ہے۔ اس لیے یاد رہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ عقائد کی حفاظت کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو یاد رہے ہمیں ان مدرسوں کی حفاظت کرنی ہے، ان مدرسوں میں ان پڑھنے والے بچوں کی حفاظت کرنی ہے جن کو اول وہلہ میں سکھایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جن کو یہ سکھایا جاتا ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں، یہ تحفظ ختم نبوت ہے اور یہ تحفظ عقائد ہیں۔ یہ ہمارے مدارس، یہ ہمارے مساجد اور یہ ہمارے ادارے، اس لیے ہمارے ہونہار بچے، نسل نو، ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہیں رہنی چاہیے جو ان اداروں میں نہ آئے اور یہاں آ کر کے اپنے عقائد کو نہ سیکھے۔ قابل مبارکباد ہے یہ پوری ٹیم اور مفتی محمد احمد صاحب مدثر اللہ العالی کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔